أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا. قال فاخرج منها فإنك رجيم. کہا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے. قال فإنك من المنظرين. کہا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے إلى يوم الوقت المعلوم. اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا إلا عبادك منهم المخلصين. سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں. قال فالحق والحق أقول. کہا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں. إن هو إلا ذكر للعالمين. یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا. Allah said, O Iblees, what prevented you from prostrating to that which I created with my hands? Were you arrogant then, or were you already among the haughty? He said, I am better than him. You created me from fire and created him from clay. Allah said, then get out of paradise, for indeed you are expelled. And indeed, upon you is my curse until the day of recompense. He said, my Lord, then reprieve me until the day they are resurrected. Allah said, so indeed, you are of those reprieved, until the day of the time well known. Iblees said, by your might, I will surely mislead them all, except among them your chosen servants. Allah said, the truth is my oath, and the truth I say, that I will surely fill hell with you and those of them that follow you all together. Say, O Muhammad, I do not ask you for the Quran any payment, and I am not of the pretentious. It is but a reminder to the worlds, and you will surely know the truth of its information after a time. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے بنایا ہے وہ بہتر جانتا ہے. جاپان نے ایک پروڈکٹ بنائی ہے وہ بہتر جانتا ہے. چائنا نے بنائی ہے وہ بہتر جانتا ہے بنانے والا. تو اللہ نے مٹی بھی بنائی ہے، آگ بھی بنائی ہے، روح کو بھی بنایا ہے، ہمارے جسم کو بھی بنایا ہے مٹی سے. تو اللہ بہتر جانتے ہیں. تو اب سارے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میں سامنے والے سے افضل ہوں، اور جو ہے ہر انسان اسی گمان میں زندگی گزار رہا ہے کہ یہ لوگ تو جہنم میں جانے والے ہیں. میں تو مجھے تو بہت علم ہے، بہت مجھے دانش ہے. تو یہ شیطان کی اللہ کہہ رہے ایک جگہ کہ شیطان نے ان کے اعمالوں کو آراستہ کر کے دکھایا، ان کو بہترین خوبصورت کر کے دکھایا. جیسے لوگ تیار ہوتے ہیں گھر میں کیا حال ہوتا ہے، پھٹے کپڑے، برا حال، باہر تیار ہو کے
سب جاتے ہیں اور کہ میں اچھا نظر آؤں، سب مجھے اچھا دیکھیں. تو یہ آنکھیں، کان، دل، دماغ، یہ وہی اس کے اندر سے سگنل جائیں گے جو اس میں گئے ہوں گے. اس میں رانگ سگنل دنیا کے گئے ہوں گے، تو اللہ کی باتیں اس میں نہیں گئی ہوں گی، نہیں پڑھی ہوں گی، نہیں سنی ہوں گی، تو یہ سب غلط فیصلے کرے گا. کوئی بھی اس کا فیصلہ کتاب سے ہٹ کے، حدیث سے ہٹ کے صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے شریعت بنائی اسی لیے، تو ہر آدمی اپنے حساب کی شریعت چلانا چاہتا ہے کہ بھئی میری شریعت صحیح ہے، جبکہ اس کے پاس ادھورا علم ہے. پورا قرآن، پوری جنت، پوری دوزخ، پوری زندگی، پورا جسم ایسے ہے. تو اب یہ اسی طرح سے جو ہے انبیاء علیہ السلام اپنا، یہ تین ہستیاں ہیں، ایک اللہ ہے، ایک طرف شیطان ہے، اور ایک طرف انسان ہے. تو اب ایک طرف جنات ہیں، چار اینڈ ہو گئے، اور چار ہی اینڈ، چار فرشتے ہیں، چار ہی اینڈ چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی. تو یہ دیر سے بات سمجھ میں آتی جب تک وہ ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. لوگ کاروبار کے لیے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، وہ طاقت لگاتے ہی نہیں، وہ ہدایت ان کے پاس ہوتی نہیں، تو وہ بیچارے وہ سیکھتے ہی ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی، ہم سیکھتے ابھی سیکھ ہی رہے ہیں کہ ٹائم ختم ہو جائے گا، کر نہیں سکیں گے، کر لیا تو پھر اس کے اعمال کو بچا نہیں سکیں گے. یہ شیطان ہے، یہ ہمارے سے پرانی مخلوق ہے، اس کے سامنے اللہ نے ہم کو بنایا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے انسان پہ بچپن سے لے کے جوانی تک اتنی پریکٹس کی ہے کہ وہ ابھی اسی کے دھوکے میں پھنسا ہوا ہے. جو بڑھاپے میں جاتا ہے پھر وہ حق کی طرف آتا ہے. تو اس سے پہلے حق کی طرف آ جائیں، اللہ کی بات سن لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ جیسے کہتے ہیں کر لیں. آپ بڑے، میں بڑے نہیں ہیں، اعمال بڑے، وقت بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اور اللہ کے حکم بڑے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا، یہ خود آپ کو پڑھنا سمجھنا پڑے گا. یہ سارے لوگوں، علماء کرام کی محنت سے قرآن عربی، اردو اور انگلش اور پتہ نہیں کون سی زبانوں میں نیٹ پہ موجود ہے. اگر آپ کسی بھی زبان، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو اللہ کی کتاب کی طرف، یہ 3 کتابیں اور ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور یہ قرآن ہے فائنل. اس کے اوپر آ جائیں گے تو آپ کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا. 23 سال میں ٹھہر کے قرآن اترا، تو یہ چلتے رہنا ہے. وہ جی کنورٹڈ ٹو اسلام، ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی اس کو سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے. پوری زندگی باقی ہے. اگر کفر کی حالت میں اللہ کہہ رہا ہے مرے بھی تو نافرمان، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے اکثر بے انصاف ہیں، اکثر ظالم ہیں، اکثر نافرمان ہیں، اکثر نہیں جانتے یہی سیدھا دین ہے، اکثر نہیں جانتے، اکثر چوپایوں کی طرح ہیں. تو اگر اسلام قبول کر بھی لیا تو اس پہ چلنا ہے پوری زندگی. اس پہ چلتے چلتے موت آ گئی تو جنت ہے، اور اس کو پڑھے سمجھے بغیر، اس کے اوپر چلے بغیر موت آ گئی تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں مرے بھی تو نافرمان. اللہ کہہ رہے ہیں ہر شخص اس میں چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب ہو. پھر اللہ کہتا ہے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 برس ہو. اگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اس کو عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، بچا سکتی. یعنی کہ اللہ کے حکموں کے اندر ہی زندگی ہے، اسی میں جنت ہے. تو اس کو پڑھنے سمجھ لیں. ہر اسٹیپ کے اوپر اللہ کا حکم ہے، ہر بات پہ اللہ کے حکم ہیں. اس کو سنیں سمجھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنی بات اور اللہ کی بات ملانے کی کوشش کریں کہ بھئی ہماری کاپی میں جو لکھا ہے، وہ میں نے جو سیکھا ہے اور اللہ نے کیا بتایا ہے وہ ذرا میں ملا لوں، تاکہ پیچھے نسلیں ہماری جو آنے والی ہیں وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں. تو کافی صدیوں سے یہ نافرمانی اور نفرت اور کینہ بغض. دعا ہے اللہ مسلمان بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں کینہ بغض نہ پیدا ہونے دینا. پھر ایک دعا ہے اللہ ہدایت دے کے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کر دینا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان میں بجلی نہیں، گیس نہیں، پانی نہیں، گٹر ابھر رہے ہیں، اعمال کوئی کر نہیں رہا، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے محل ہیں، یہ سارے یہیں رہ جائیں گے. اعمال ساتھ میں جائیں گے اور وہ کسی کے پاس ہوں گے نہیں. پیسے بھی سارے یہیں رہ جائیں گے، اعمال جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سننے کا شکریہ.